الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ انعام کی آیت 146 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے اللہ تعالیٰ نے اشیاء میں حرمت کا اصول بیان کیا ہے، یعنی ان اشیاء میں جو کھانے پینے کی ہیں، خور و نوش سے متعلق۔ لیکن ہم ایک سورہ کو پڑھ رہے ہیں، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک حرمتوں کا باب تھا جو ہم نے پڑھا اور اس سے فارغ ہو گئے۔ ایک سورہ ہے جس کا ایک موضوع ہے، جس میں ایک مسئلہ زیر بحث ہے، جس کا ایک ہدف ہے، جس کے کچھ مخاطبین ہیں۔ تو یہ کیوں بحث آ گئی اس میں؟ اس سے پیچھے جب آپ دیکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں مخاطبین گروہ، یعنی دونوں مخاطبین گروہ جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ لوگ بھی ہیں کہ جن کو ہم مشرکین عرب کہتے ہیں۔ یہ کون ہیں زیادہ تر؟ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت ہے، یہ بنی اسماعیل ہے، قریش بھی انہی میں سے ہیں۔ ان لوگوں کے ہاں جو دین ابراہیمی کی روایت چلی آ رہی تھی وہ چلی آ رہی تھی، لیکن بہت سی بدعتیں، بہت سے شرک ان میں در آئے تھے۔ تو ان کے کچھ مشرکانہ توہمات ہیں جو پیچھے بیان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے جب توحید کی دعوت دی تو توحید کی دعوت دینے کے نتیجے میں جو شرک کی صورتیں پائی جاتی ہیں، ظاہر ہے وہ زیر بحث آئیں گی، تو وہ زیر بحث آ گئی۔ دوسرا گروہ کون سا ہے مخاطبین کا؟ وہ اہل کتاب ہے، یعنی یہود نصارہ، زیادہ تر یہود۔ تو یہود کے ہاں بھی اسی طرح کی صورتحال ہے، یعنی وہ بھی اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے دین کو ماننے والے ہیں، لیکن بعض چیزوں کے معاملے میں ان کے ہاں بھی کچھ تجاوزات ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو وہ تجاوزات جو مشرکین عرب کے ہاں ہوئے اور یہود کے ہاں ہوئے، جب توحید کی دعوت دی گئی تو وہ زیر بحث آ گئے۔ تو پیچھے مشرکین عرب کے توہمات، مشرکانہ رسوم، ان پر تبصرہ کیا تھا، اور پھر اس ذیل میں آگے جا کے یہ بتایا تھا کہ اللہ نے تو صرف یہ چیزیں حرام کی، یعنی یہ وجہ ہے، سبب کیا ہے، کیوں یہ چیز زیر بحث آئی ہے، یہ وہی بحث آگے چل رہی ہے اب۔ تو فرمایا کہ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ، یعنی یہ جو ہم نے بیان کر دیا کہ حرام تو بس یہ چیزیں ہیں، اس کے سوا ہم نے کسی طیب، کسی پاکیزہ چیز کو کبھی حرام نہیں کیا، تمام طیبات حلال ہیں۔ یہ جو وہم انہوں نے پیدا کر رکھے ہوئے ہیں، یہ ان کے اپنے وہم ہیں۔ اس پر استدراک کرتے ہوئے، یعنی پوری بات کیا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں خبائث حرام ہے، طیبات اللہ کے ہاں کبھی حرام نہیں ہوئے۔ جن طیبات کو انہوں نے حرام خیال کیا ہے یہ ان کے توہمات ہیں، اور یہ انہوں نے اپنے مشرکانہ تصورات کے تحت ایجاد کر لیے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حرمتیں یہ ہیں۔ تو میں نے عرض کیا نا کہ مخاطبین صرف وہ نہیں ہیں بلکہ یہود، اہل کتاب بھی مخاطب ہیں۔ تو اب اسلوب تبدیل کر کے ان کی طرف رخ پلٹ گیا۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، یہ البتہ ٹھیک ہے کہ جن لوگوں نے یہودیت اختیار کر رکھی ہے ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اوپر یہ فرمایا کہ میں نے تو کسی طیب کو کبھی حرام نہیں کیا، خبائث حرام ہے۔ اب یہود کے ہاں ان کی شریعت میں، ان کی فقہ میں کچھ چیزیں ہیں کہ جو اس اصول سے آگے حرام ہوئی ہیں۔ تو فرمایا کہ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ، یہ البتہ ٹھیک ہے کہ جن لوگوں نے یہودیت اختیار کر رکھی ہے ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے۔ مزید سنیے، وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ، اور گائے اور بکری کی چربی بھی حرام کر دی تھی، سوائے اس کے جو ان کی پیٹھ یا انتڑیوں سے لگی ہوئی ہو یا کسی ہڈی سے لگی ہوئی رہ جائے۔ یعنی جو ہم سے پہلے مسلمان امت ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر قائم ہے، اسی شریعت کو مسیحیوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جاری رکھا تھا۔
ان کے بارے میں اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ البتہ ٹھیک ہے، یعنی پہلے کے بیان کو سامنے رکھیے نا کہ میں نے صرف یہ چیزیں حرام کی ہیں، طیبات میں نے کبھی کوئی چیز حرام نہیں کی، تمام خبائث حرام ہے، طیبات سب حلال ہے، یہ بحث ہو رہی ہے۔ وہ کہا کہ یہ البتہ ٹھیک ہے کہ جن لوگوں نے یہودیت اختیار کر رکھی ہے، اس میں ایک ایک لفظ بڑا غیر معمولی ہے، یہودیت اختیار کر رکھی ہے۔ قرآن مجید کا اصرار ہے اس بات پر کہ کوئی یہودیت اللہ نے کبھی نازل نہیں کی، کوئی نصرانیت اللہ نے کبھی نازل نہیں کی، اللہ کا دین ہمیشہ سے اسلام ہی رہا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ تک سب کے سب پیغمبر اسلام کے پیغمبر ہیں، سب ایک ہی دین لے کر آئے ہیں۔ یہودیت لوگوں نے خود اختیار کی، یعنی یہ فرقے رسول اللہ سے پہلے بھی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد بھی یہ لوگ بناتے ہیں۔ اس وجہ سے اس تصور کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے ایک یا دو یا تین دین بھیجے تھے، نہیں، اللہ نے ایک ہی دین بھیجا، وہ اسلام ہے۔ آدم علیہ السلام کو اسلام دیا گیا، اسی کو بیان کیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین ہمیشہ اسلام ہی رہا ہے، کوئی دوسرا دین اللہ نے کبھی نہیں بھیجا۔ اس کا نام بھی کسی شخص پر یا کسی قبیلے پر نہیں رکھا گیا۔ اسلام کا نام ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کسی علاقے کے لحاظ سے رکھ دیا یا آپ نے کسی شخص کے لحاظ سے رکھ دیا۔ بدھ مت مثلا گوتم سدھارتھا کے نام پر رکھ دیا گیا، مسیحیت حضرت مسیح کے نام پر آپ نے رکھ دیا۔ ہم بھی جو فرقے بناتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو وہ اشخاص کے نام پر بناتے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، دیوبندی، بریلوی، جگہیں، مدرسے، افراد۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دین کا نام اس اصول پر نہیں رکھا۔ اسلام یعنی سرنڈر، اللہ کے سامنے سرفگندہ ہونا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، تو گویا نام بھی اس روح پر اور اس صحیح تصور پر رکھا گیا ہے۔ یہ بات کہ کچھ لوگوں نے یہودیت اختیار کر لی، ان کا اپنا فیصلہ تھا، یعنی یہ نام بھی انہوں نے خود چنا، اور جو اس کے نتیجے میں مذہب بنانے کی کوشش کی وہ بھی ظاہر ہے کہ جس طرح فرقے بنتے ہیں وہ بن گیا اسلام میں ایک فرقہ۔ اب یہ فرمایا کہ یہ چیزیں بھی ان پر حرام تھیں، تو سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک طرف کہ یہ جو کچھ بھی ہے اس میں صحیح اصول پر حرمت ہوئی ہے، یعنی خبائث ہیں جو حرام کیے گئے ہیں، طیبات سب کے سب حلال ہیں، تو یہ سوال پیدا ہوگا نا اس بیان کے بعد کہ پھر پروردگار یہ آپ کے ماننے والے جو یہ کہتے ہیں کہ ناخن والے سارے جانور حرام ہیں، یہ جو کہتے ہیں کہ گائے بکری کی چربی بھی حرام ہے، خون تو معلوم ہو گیا نا کیوں، تو چربی کیوں حرام کر دی گئی؟ اس کے تو طیب ہونے میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، صاف سی بات ہے۔ اچھا، پھر یہ کہ اس میں اتنی سختی کہ یہ پیٹھ یا انتڑیوں سے لگی ہو یا ہڈی سے لگی رہ جائے تو بس وہی، ورنہ آپ نہیں کھا سکتے، تو یہ اللہ نے پہلے حوالہ دیا۔ کیوں؟ یہ سوال پیدا ہوگا نا کہ اس میں تو پھر اصول ٹوٹ گیا، یعنی جو آپ نے حرام حلال کے لیے اصول بتایا تھا ہمیں تو ٹوٹ گیا۔ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ حرمتیں میں نے شریعت کی حرمتوں کے طور پر نہیں نازل کی تھی، یہ میں نے ان کی سرکشی کی سزا دی تھی۔ ذالک جزیناہم ببغیہم، یعنی یہ میری منتخب قوم تھے، ان کو میں نے قومی حیثیت سے نبوت کے منصب پر فائز کر دیا، یہ دنیا میں کسی قوم کے ساتھ نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے نبوت کے لیے دو فیصلے کیے، پہلے زمانے میں افراد کو نبوت دی، اس کے بعد ایک پوری قوم ذریت ابراہیم کو اس منصب پر فائز کر دیا، اور پھر وہ نبیوں کی قیادت میں میری منتخب امت کی حیثیت سے زمین پر کھڑی ہوئی، ان کو اپنی شریعت دی، میں نے ان کے لیے ایک علاقہ خاص کیا، اس علاقے کو خالی کرا لیا دوسری قوموں سے، اس میں ان سے کہا کہ آباد ہو کے میری توحید کے علمبردار بن کے کھڑے ہو جاؤ، میری دعوت لوگوں کے سامنے پیش کرو، یہ ذمہ داری ان کو دی، لیکن انہوں نے میرے مقابلے میں سرکشی اختیار کر لی۔ اسی سرکشی کی وہ مثال ہے جو سورہ بقرہ میں آپ میں سے ہر ایک نے پڑھی ہوگی کہ ان کے ہاں عام طور پر یہ جس طرح قبائلی معاشرے میں ہوا کرتا ہے، قتل قتال کے واقعات پیش آ جاتے تھے، تو اس کی تحقیق کے لیے زمانے میں رائج تھا، جیسے ہم کہتے ہیں مسجد میں جا کے لوگ قسم کھا لیں،
تحقیق تفتیش کے پرانے قبائلی طریقے تھے، اس میں ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ قربانی کر کے اللہ کے نام پر تو اس کا خون چھڑک کے لوگ قسمیں کھائیں کہ انہوں نے قتل نہیں کیا، اس کو قسامہ کا طریقہ کہتے تھے۔ تو ان کو اس مقصد کے لیے کہا گیا کہ گائے ذبح کرو، ابھی قسمیں لے لیتے ہیں لوگوں سے، لیکن وہ گائے مسئلہ بن گئی۔ اب ایک گائے جو کہیں سے پکڑ کے ذبح کر دی جاتی، مسئلہ ختم ہو جاتا۔ یعنی آپ کو کہا گیا ہے کہ اب اللہ کی راہ میں قربانی کریں، آپ گئے، آپ نے مناسب سب بکرا لیا، اونٹ لیا، گائے لی، ذبح کر دیا، اللہ کا منشا پورا ہو گیا۔ آپ کھڑے ہو جائیں اور یہ کہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا قربانی کرنے کے لیے، تو منڈی میں آ گئے، ذرا آپ بتائیے کہ یہ بکرا کیسا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ سورہ بقرہ میں پڑھیے پھر اللہ تعالیٰ کہاں لے گئے بات کو۔ تو یہ ہے بغی، سرکشی۔ اس کے آخر میں تبصرہ کیا ہے کہ یہ سارے سوال کیوں کیے جا رہے تھے، یعنی بکرے یا گائے کے بارے میں کوئی مسئلہ درپیش تھا جس کو حل کرنے کے لیے کیے جا رہے تھے، اصل میں حکم سے سرکشی اور سرتابی کے بہانے تراشنے کے لیے کیے جا رہے تھے۔ تو جب کوئی قوم یہ رویہ اختیار کرتی ہے تو پھر اللہ سزا دیتے ہیں۔ تو فرمایا میں نے اپنے کسی قاعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، طیبات ہی ہمیشہ حلال رہے ہیں، خبائث ہی ہمیشہ حرام رہے ہیں، ان سے یہ جو تم بات سنتے ہو تو یہ سچے ہیں، حرام میں نے کیا تھا لیکن بطور شریعت نہیں، بطور سزا حرام کیا تھا۔ ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم بالکل سچے، یعنی اس میں ادنا درجے میں بھی کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ یہ آج دعویٰ کریں گے کہ ہمارے پاس تو اللہ کی شریعت ہے، لیکن یہ اس بات کو چھپائیں گے کہ شریعت میں یہ اضافہ ہوا کیسے تھا، یہ ایسے ہوا تھا۔ تو اس سے گویا پردہ اٹھا دیا۔ اس پر کچھ عام نوٹ ہیں، وہ بھی آپ سن لیجئے۔ یہ جو فرمایا کہ سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، تو یہ جو ہمارے یہودی فقہا ہیں وہ اس کی تصریح کرتے ہیں۔ اس کے لحاظ سے یہ کون سے جانور ہیں، اس پر میں نے لکھا ہے یعنی وہ جانور جن کے پاؤں چرے ہوئے نہیں ہیں بلکہ سم کی صورت میں بند ہیں۔ یعنی کچھ جانوروں کو ہوتا ہے نا کہ آگے سے پاؤں چرے ہوئے ہوتے ہیں اور ناخن ہوتے ہیں ان کے اوپر، جیسے اونٹ سم کی شکل میں ہوتا ہے، اس کا پاؤں چرے ہوئے نہیں ہوتے آگے سے۔ تو وہ جانور جن کے پاؤں چرے ہوئے نہیں ہیں، اب ظاہر ہے کہ اس میں بہت سے پاکیزہ جانور حرام ہو جائیں گے، بہت سے جانور اس میں آ جائیں گے۔ چنانچہ تورات میں اونٹ، صافان اور خرگوش کی حرمت کا ذکر اسی بنا پر ہوا ہے۔ یعنی اس میں بہت سے جانوروں کو آپ دیکھیں گے جب آپ تورات پڑھیں۔ تورات اصل میں کتاب استثناء ہے، یہ سمجھ لیجئے۔ تورات بائبل کا نام نہیں ہے، وہ بائبل کے اندر ایک چھوٹی سی کتاب ہے تورات، اور وہ اصل میں کتاب استثناء ہے۔ یہ جیسے قرآن مجید کے بارے میں آپ یہ جانتے ہیں نا کہ قرآن پہلے ایسے نہیں تھا جیسے یہ اب ہمارے پاس ہے، یہ ضرورت کے لحاظ سے اتر رہا تھا، یعنی کبھی ایک سورہ، کبھی دو سورتیں۔ ایسا بھی ہے بعض موقعوں کے اوپر کہ ایک سورہ کا ایک حصہ نازل ہو گیا اور دوسرا حصہ بعد میں نازل ہوا، تو یہ اس کے نزول کا طریقہ تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں اللہ کی ہدایت کے مطابق اس کو ترتیب دیا، پورے کی پوری کتاب کو ہمارے لیے، یعنی دنیا بھر کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پھر جبریل امین کو بھیجا اور انہوں نے اس نئی ترتیب کے ساتھ یہ پورا قرآن پڑھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا قرآن پڑھا اور جبریل نے سنا، اور پھر صحابہ کرام میں یہ شائع و ضائع ہو گیا۔ یعنی جو لوگ یاد کر سکتے تھے انہوں نے اس ترتیب سے اس کو یاد کر لیا، اور جو لوگ لکھ سکتے تھے انہوں نے اس ترتیب کے ساتھ اس کو لکھ لیا، اور یہ پھر نسلاً بعد نسلاً آگے منتقل ہونا شروع ہو گیا۔ تورات بھی ایسے ہی نازل ہوئی۔ اس میں جو آپ پہلی 4 کتابیں ہیں ان کو جب آپ پڑھتے ہیں، یعنی پیدائش، گنتی، اخبار، خروج، ان کو جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں وہ جگہ جگہ ترتیب نزولی سے آتی ہے۔ تاریخ لکھنے والا تاریخ لکھ رہا ہے تو وہ یہ بیان کرتا ہے کہ اچھا پھر ہم فلاں جگہ پہنچے، فلاں جگہ پہ بیٹھے، وہاں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا۔ تو ترتیب نزولی سے وہ پہلی 4 کتابوں میں آ رہی ہے۔ اس کے بعد وہ کتاب استثناء میں حورب کے پہاڑ کے اوپر پوری کی پوری ایسے ہی ترتیب دی گئی جیسے قرآن ترتیب دیا گیا ہے، اور جیسے قرآن کو پھر جبریل امین نے پورا پڑھ کے سنایا، تو وہاں پر بھی حضرت موسیٰ نے پھر وہ ترتیب شدہ مرتب تورات پڑھ کے سنائی ہے پوری کی پوری۔
تو وہ کتاب استثناء ہے، تو اس میں جو حرمتوں کی جگہ آئے گی، باب آئے گا، وہاں آپ پڑھیں گے تو وہاں بہت سے یہ جانور بھی حرام قرار دیے گئے ہیں کہ جو بالکل طیبات میں سے ہیں، جن کو کھانا چاہیے، جن میں کوئی ایسی چیز نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہیں، میری شریعت میں وہ ابدی طور پر ہرگز حرام نہیں ہے، یہ تو ان کی ایک سرکشی کی سزا تھی، اس کے طور پر میں نے یہ ان کے اوپر سختی کی، اور ان کو جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ سبت کے معاملے میں ہوا کہ تم لوگ فلاں دن مچھلیاں نہیں پکڑو گے، تو بعض موقعوں کے اوپر اللہ تعالیٰ ابتلا کے احکام دیتے ہیں۔ ابتلا کے احکام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی قوم کو یا تو آزمانے کے لیے یا کسی چیز کی سزا دینے کے لیے کوئی سخت حکم دے دیا جاتا ہے۔ تو یہ پہلی بات یہ ہے۔ اس کی اگر آپ تفصیلات دیکھنا چاہیں، یہ جو حرمتوں کی ہیں، تو یہ آپ کو اخبار میں مل جائیں گی، اور یہ اخبار کے 15ویں 17ویں باب میں مل جائیں گی، 22ویں 25ویں باب میں مل جائیں گی۔ یعنی بائبل آپ اٹھائیں گے تو اس میں جو اخبار کی کتاب ہے اس میں یہ مل جائیں گی ابتدا میں ساری چیزیں۔ ایک سوال تھوڑا سا ضمنی سا سوال ہے، مگر کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ تورات یا انجیل ہمیں نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ قرآن ہمارے پاس ہے، تو یہ اس کے بارے میں آپ کچھ عرض کریں گے؟ قرآن کہتا ہے پڑھو جا کے تو اس وجہ سے لوگوں کی بات سنیے یا قرآن کی؟ قرآن تو کہتا ہے کہ ان کتابوں میں ہدایت ہے، نور ہے، جاؤ ان جا کے پڑھو۔ وہ اس کے مخاطبین سے کہتا ہے لاؤ تورات، رکھو میرے سامنے، کہاں لکھا ہوا ہے اس میں؟ یہاں بھی اسی کا حوالہ دیا، یہ بتایا ہے کہ یہ جو بات اس میں لکھی ہوئی ہے وہ ٹھیک ہے، وہ غلط نہیں ہے، لیکن وہ ہوئی کیسے تھی وہ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ اور یہ کہا ہے کہ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ اب اس کے بعد یہ تو یہ واضح ہوا، یہ جو اس کے بعد کہا ہے کہ ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور اس میں البتہ یہ استثناء تھا کہ پیٹھ اور انتڑیوں سے لگی ہوئی چربی یا کسی ہڈی سے لگی ہوئی رہ جائے تو وہ حرام نہیں تھی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ساری بات پوری طرح سمجھنی چاہیے کہ اس میں کیا چیز ہے جو بیان کی گئی ہے، تو اس کو قرآن مجید نے یہاں پر 2 جملوں میں واضح کیا، یعنی ایک یہ چیز کہ یہ سب میں نے ان کی سرکشی کی سزا کے طور پر کیا تھا، اور دوسرے یہ کہ اس معاملے میں یہ تمہارے سامنے غلط باتیں رکھیں گے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے پس منظر میں ہے نا، وہ بھی اللہ کا دین ہے، وہی اسلام ہے، تو اس میں اور ہماری بات میں جب تضاد پیدا ہوگا تو یہ مسئلہ پیدا ہو جائے گا نا۔ تو جواب دیا کہ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم بالکل سچے ہیں، بالکل ٹھیک بات ہم نے کہی ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ سرکشی کی سزا دی تھی اور ہم بالکل سچے ہیں۔ ان 2 باتوں کے اوپر جو نوٹ لکھے گئے ہیں وہ سمجھنے کے ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں نہ خبائث ہیں، یعنی یہ جو چیزیں ہیں یہ بیان ہوئی نا کہ ان کے ناخن والے حرام قرار دیے گئے ہیں، یا یہ چیزیں کہ گائے اور بکری کی چربی حرام ہے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں نہ خبائث ہیں اور نہ اصلاً کبھی حرام رہیں، کبھی حرام نہیں رہیں۔ یہود کی سرکشی اور گردن کشی تھی جس کی سزا کے طور پر یہ ان پر حرام کی گئی تھی۔ یہود کا قرآن میں جرم یہی بیان ہوا ہے، اللہ کی منتخب قوم۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ میں نے دنیا کی ساری قوموں میں سے تمہارا انتخاب کیا تھا، یعنی معمولی نہیں ہے یہ معاملہ۔ آپ سوچیں ذرا کہ سورہ آل عمران میں کہا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ میں نے جس طرح آدم اور نوح کا پیغمبری کے لیے انتخاب کیا، اپنے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس پوری قوم کا ایسے انتخاب کیا۔ یہ اتنا بڑا منصب ہے اور اتنی بڑی ذمہ داری ہے، اور اگر دیکھیں تو اس کے لحاظ سے ایک بڑی عزت کی چیز بھی ہے کہ آپ کو گویا قومی حیثیت سے نبوت کے منصب کے لیے منتخب کر لیا گیا۔ تو یہ جب انہوں نے گردن کشی اختیار کی، اللہ تعالیٰ نے دونوں قوموں کا مزاج بھی بتایا ہے، اور سورہ آل عمران کے شروع میں یہ مزاج کیسے کام کرتا ہے اس کو بھی بیان کیا ہے کہ اللہ کے دین میں وہ مقامات کہ جن مقامات کا گویا ہماری زندگی سے تعلق نہیں ہوتا لیکن وہ بیان ہوتے ہیں، وہ چیزیں بیان ہوتی ہیں۔ مثلا یہ بات تو ہماری زندگی سے متعلق ہے کہ جزا و سزا ہونی چاہیے، اللہ کو ہمیں نعمتیں دینی ہیں، اور یہ اصولی بات بیان کر دی کہ وہ جنت ہے، لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، لیکن یہ کہ وہاں حوریں ہوں گی، کیسی ہوں گی، یہ ہے نا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ تو یہ متشابہات امور کے پیچھے پڑنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ نصارہ کے ہاں کیا ہوا، یعنی مسیحیوں کے ہاں،
اسلام کے ماننے والے دو ہم سے پہلے کے مسلمان گروہوں کے ساتھ کیا ہوا، یہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ ایک گروہ کے ساتھ یہ ہوا کہ اس کو چیزوں کی حقیقت جاننے سے بڑی دلچسپی ہو گئی، اور دوسرے کو سرکشی سے فتنہ پیدا کرنے میں بڑی دلچسپی ہو گئی۔ تو ابتغاء الفتنہ و ابتغاء تاویلہ، دو چیزوں کے اوپر انگلی رکھی ہے۔ تو فرمایا کہ جن کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ گمراہی میں چلے گئے، ان کے ساتھ تو کوئی نرمی ہو سکتی ہے دنیا اور آخرت میں، لیکن سرکشوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ان کے لیے مغضوب علیہم، اللہ کا غضب ہوا ان کے اوپر کہ وہ خدا کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ تو یہاں بھی یہ بتایا ہے کہ یہ یہود کی سرکشی اور گردن کشی تھی، یعنی اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا تھا، جس کی سزا کے طور پر یہ ان پر حرام کی گئی تھی یہ چیزیں۔ بائبل کے صحیفوں میں اس سرکشی کا ذکر جگہ جگہ ہوا ہے۔ اگر آپ بائبل کو پڑھیں گے تو خاص طور پر جو انبیاء کے صحائف کا حصہ ہے، آپ دیکھیں گے کہ اس میں یسیہ نبی، یرمیہ نبی، دانیال نبی، وہ کس طریقے سے اس سرکشی کے اوپر نوحہ کر رہے ہیں کہ یہ ہماری قوم نے اپنے لیے بربادی کا سامان کر لیا۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو غلطی لگ جاتی ہے یا کسی علمی الجھن میں مبتلا ہو جاتے ہیں، باقاعدہ فیصلہ کر کے سرکشی اختیار کرتے ہیں، گردن کشی اختیار کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں گائے کا قصہ بھی اسی کی مثال ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے آخر میں، جب آپ سورہ بقرہ میں وہ حصہ پڑھیں تو آخر میں وہ سارے سوالوں کا جواب دینے کے بعد جب گائے انتہائی غیر معمولی ہو گئی ہے، یعنی اب آسان نہیں رہا معاملہ، سادہ سا حکم تھا کہ جاؤ ایک گائے ذبح کرو، قربانی کرو، اس کے بعد قسمیں کھانی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا۔ تو انہوں نے اس پر سوالات کر کے جب اس کو تو آخر میں کہا کہ ما کادو یفعلون، ارادہ نہیں تھا اصل میں، یعنی پرابلم یہ تھا کہ یہ نہیں کہ گائے سے متعلق کوئی واقعی سوال پیدا ہو گیا تھا، کوئی علمی مسئلہ پیدا ہو گیا، کوئی اشکال پیدا ہو گیا ہے جس کو حل کرنے کی ضرورت ہے، نہیں، چونکہ عمل کرنے کا ارادہ نہیں تھا تو سرکشی کی وجہ سے اور گردن کشی کی وجہ سے یہ کیا انہوں نے۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے جی سوال میں پوچھا تھا، آپ نے جو آیت پڑھی ان اللہ اصطفیٰ میں، اس میں جو آل ابراہیم اور آل عمران کی جو تفریق کی گئی، اس پہ آپ کچھ کامنٹ کر دیں گے؟ یہ کیا بات ہو رہی ہے، آل عمران اور آل ابراہیم میں فرق کیا؟ یعنی استفا ہوا ان کا، میں نے اپنے مقصد کے لیے، اپنی خدمت کے لیے، اپنے دین کو پہنچانے کے لیے چن لیا ان کو۔ استفا قرآن کی اصطلاح ہے اور اس کو واضح کر دیا ہے کہ یہاں استفا سے مراد کیا ہے۔ یعنی جیسے میں نے نبوت کے لیے آدم اور نوح کو چنا، ایسے ہی میں نے اس پوری کی پوری ذریت ابراہیم کو چنا۔ اور آل عمران کے بھی لفظ آیا نا، جی، آل عمران کی یہ عطف الخاص علی العام ہے، یعنی ذریت ابراہیم میں حضرت مسیح کے بعد پھر یہ نعمت آل عمران کو ملی، تو یہ ان کا ذکر ہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے جب ان کا حکم انہیں دیا تھا تو اسی وقت وعدہ کیا تھا کہ نبی امی کی بعثت ہوگی اور وہ ان پر ایمان لائیں گے تو یہ اسر و اغلال بھی ان کے اوپر سے اتار دیے جائیں گے۔ اب جس وقت یہ ان کو ان کی سرکشی کی سزا کے طور پر کہا گیا تو اس کے ساتھ ہی یہ پیشین گوئی بھی کر دی گئی کہ جب آخری پیغمبر آئیں گے، یعنی یہ سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک قائم رہے گی، تمہاری سرکشی کی سزا۔ جس وقت وہ آئیں گے تو وہ آ کے بالکل ٹھیک دین کو اس جگہ قائم کر دیں گے جہاں وہ فطرت میں ہے، جہاں وہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ تو اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ان کو اسر و اغلال سے تعبیر کیا ہے، یعنی کیا، بندھن، گلے کے توق۔ تو مذہبی معاملات میں جب چیزیں اس نوعیت کی ہو جاتی ہیں تو وہ کس طرح انسانوں کے لیے توق بن جاتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا گیا ہے قرآن میں، اور ان کو کہا گیا کہ تمہارے ہاں وہ نبی آئیں گے، اگر تم ان پر ایمان لاؤ گے تو یہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا، ابھی بھی آپ پڑھیے نا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تورات میں جو اس طرح نوعیت کی چیزیں بیان ہوئی ہیں، یعنی وہ بہت سخت ہیں، ان کے ساتھ زندگی نہیں بسر کی جا سکتی۔ تو یہ ان کے لیے بہت بڑی رحمت تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے آخری پیغمبر کے ذریعے سے یہ سزائیں ختم کر دے گا سب کی سب، اور وہ ان پر ایمان لائیں گے تو یہ اسر و اغلال بھی ان کے اوپر سے اتار دیے جائیں گے۔ چنانچہ ٹھیک اس وعدے کے مطابق اب دین کو اصل ملت ابراہیمی پر بحال کر دیا گیا ہے۔ یعنی یہ گویا اللہ تعالیٰ جب یہ بات بیان کر رہے ہیں تو یہ اعلان کر رہے ہیں کہ میں اب اس کو اصل دین ابراہیمی پر بحال کر رہا ہوں، یہ سب چیزیں ختم ہو گئیں اور صرف وہی حرمتیں باقی رہ گئی ہیں جو دین حق میں ہمیشہ سے رہیں۔ اب یہ اعلان
اس سورہ میں کیا جا رہا ہے۔ یہ سب ختم ہو گئے معاملات، تمہارے مشرکانہ توہمات بھی ختم ہوئے، اور جو میں نے سزا کے طور پر بعض چیزیں کہی تھیں وہ بھی ختم ہو گئیں۔ اب اس کے بعد دین ٹھیک اس جگہ آ گیا ہے جہاں وہ علم اور عقل کی بنیادوں کے اوپر کھڑا ہے، اس کے اندر سے یہ پہلو سب کے سب ہٹا دیے گئے۔ اس میں جو یہ آخری بات کہی، اور ہم بالکل سچے ہیں، یعنی اس کا زور کیا ہے، یہ جملہ کس طرح سے آیا ہے؟ اس پر میں نے لکھا یہ الفاظ نہایت بلیغ ہیں۔ استاد امام لکھتے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے سچے ہونے پر جو اتنا زور دیا ہے تو مقصود صرف اپنے سچے ہونے کا اظہار نہیں ہے۔ یعنی بعض اوقات ہم ایک جملہ بولتے ہیں نا، مثبت بولتے ہیں، لیکن اس سے مقصود وہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں جب یہ کہا ہے کہ اور ہم بالکل سچے ہیں، تو مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے بارے میں کوئی گمان تھا کہ جھوٹ بول دیں گے تو وہ پورے زور کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو مقصود صرف اپنے سچے ہونے کا اظہار نہیں ہے، بلکہ اس میں حریف کے جھوٹے ہونے کا اعلان بھی ہے۔ یعنی کہنا یہ مقصود ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں، یہ جو داستان سنا رہے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ملت ابراہیم اور شریعت بنی اسرائیل سے متعلق یہ جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے ہم اس میں بالکل سچے ہیں، اور جو یاج خواہی یہ قریش اور یہود کے مفسدین و اشرار کر رہے ہیں یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ یعنی جو باتیں یہ بنا رہے ہیں، جس طرح کی چیزیں یہ بیان کر رہے ہیں، اور ان کے خاص طور پر جو فسادی لوگ ہیں جو رسول اللہ کے مقابل میں کھڑے ہو گئے ہیں، یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ حقیقت اب واضح ہو جانی چاہیے۔ اس کا اندازہ آپ اب نہیں کر سکتے۔ جب یہ مذہب اور مذہبی کشمکش برپا ہوتی ہے تو اس موقع کے اوپر جو فضا بنتی ہے وہ رسول اللہ اس کو فیس کر رہے ہیں، اس کا مواجہ کر رہے ہیں۔ یعنی وہ پہلے سے ایک دینی ٹریڈیشن کے حامل لوگ ہیں، مذہب ان کا مذہب ہے، اسلام کے وہ علمبردار ہیں۔ اس میں آ کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پیش کرنا شروع کیا ہے تو کبھی وہ اپنے توہمات لے آتے ہیں، کبھی اپنی فقہ لے آتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہمارے تو سارے بزرگ یہی کہتے رہے ہیں، اور اس پر بے دینی کا الزام لگا دیتے ہیں، یعنی خدا کے پیغمبروں پر۔ یہی کام انہوں نے حضرت مسیح کے معاملے میں کیا۔ یہ قرآن اس کا جواب دے رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ یعنی یہ کہنے کا مقصود یہ ہے، جب یہ کہا کہ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم بالکل سچے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ آپ یہ جان لیں کہ یہ حضرات جو بات بیان کر رہے ہیں وہ بالکل جھوٹی بات ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کی حرمتیں ہمیشہ سے یہی رہی ہیں۔ یہ دین کو اس کی اصل حکمت، اس کے اصل تصور، اس کی اصل ریزننگ پر قائم کرنا ہے۔ وہ اپنی اصل صورت میں بالکل پرنسپل پر کھڑا ہے۔ یعنی اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ بے وجہ کوئی چیز حرام ہو جائے۔ کیوں چربی حرام ہو جائے؟ سبب ہونا چاہیے نا۔ تو یہ بتایا ہے کہ جو سبب پر حرام ہے وہ یہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے، اور جو اس کے سوا ہیں وہ سب کے سب ان کے اپنے معاملات ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ اس کے بعد بھی اگر وہ تمہیں جھٹلائیں، یعنی باز نہیں آئیں گے، تو کہہ دو کہ تمہارے پروردگار کی رحمت میں بڑی وسعت ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کی دی ہوئی مہلت ختم ہو گئی تو مجرم لوگوں سے اس کا عذاب ٹالا نہ جا سکے گا۔ یعنی اس میں شبہ نہیں کہ تیرے پروردگار کی رحمت میں بڑی وسعت ہے۔ سرکشی کرتے ہیں لوگ، پھر معاف کر دیتا ہوں، پھر کرتے ہیں، پھر معاف کر دیتا ہوں، درگزر بھی کرتا ہوں، یعفو عن کثیر بھی کرتا ہوں۔ یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک زمانے تک ہی ہوتا ہے۔ اگر وہ ختم ہو گئی مہلت تو پھر مجرم لوگوں سے اس کا عذاب ٹالا نہ جا سکے گا۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ تم گھر میں بیٹھے ہوئے یہ باتیں کہہ کے چلے جاؤ، یہ ہوگا۔ اب اس میں میں نے ایک پورے جملے کا درمیان میں اضافہ کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ قرآن مجید کا جو ایجاز ہے، اختصار سے بات بیان کرنا، اس میں بعض چیزیں مقدر ہوتی ہیں، ان کو کھول دیا ہے۔ اصل جملہ تو یہ تھا، تو کہہ دو کہ تمہارے پروردگار کی رحمت میں بڑی وسعت ہے، مجرم لوگوں سے اس کا عذاب ٹالا نہیں جائے گا۔ لیکن یہ اصل میں پوری بات کیا ہے؟ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کی دی ہوئی مہلت ختم ہو گئی تو مجرم لوگوں سے اس کا عذاب ٹالا نہ جا سکے گا۔ اس پر نوٹ لکھا ہے، اصل الفاظ ہیں وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ کے بعد یہ جملہ جس طریقے سے آیا ہے اس سے واضح ہے کہ اس کا عطف استدراک کے لیے ہے۔ ہم نے ترجمہ اسی کے لحاظ سے کیا ہے، یعنی لیکن کا لفظ نہیں ہے، لیکن جملوں کی ساخت نے بتایا ہے کہ لیکن کہہ کر بات کی گئی ہے۔
تو اس کی دلیل میں نے بیان کر دی ہے۔ یہ قرآن کی عربیت کے بعض بلیغ پہلو ہیں کہ جن میں جب ترجمے میں اس کا لحاظ کیا جاتا ہے تو ایک عام آدمی جس نے اس طرح سے اس زبان کو نہیں سمجھا پڑا ہوتا وہ یہ خیال کر لیتا ہے، تو اس لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے پھر کہ بتایا جائے کہ اس کی بنیاد کیا ہے، وہ کس اصول کے اوپر کیا گیا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔